चाहे वो प्रेसिडेंट का भी बेटा होगा और वो मामाज बॉय होगा, अगर वो प्रेसिडेंट का भी बेटा होगा तो बिल्कुल मत शादी करना मामाज बॉय के साथ, सारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। कर रहे हैं, बीवियाँ बैठी हुई बेचारी घर में देख रही हैं कि अब आता है अब आता है, वो झूमता झामता आ रहा है, बीवी को 2 गालियाँ भी सुना रहा है, तो ये कोई तरीक़ा नहीं होता। मर्द चोरी और डाका ही करेगा ना, डाका डालेगा। सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़कियों से बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। घुमंडी लड़की जो अपने आप को हर तरह से अपने आप को ऊंचा समझती हो और दूसरे को खातिर में नहीं लाती, चाहे सास हो चाहे नंद हो, यहाँ तक को बैक आंसर माँ को भी करती थी और वही चीज़ें आगे चलती हैं। फिर बाज़ लड़कियाँ तो बड़ी प्राउडली कहती हैं, अरे मैं तो कभी, और अम्माएँ भी साथ में लगी हुई होती हैं, हाय हमारी बेटी ने तो हमारे घर में हमने इतने प्यार से रखा, उसने तो अंडा भी नहीं उबाला, वो तो क्या, अच्छा तुम मुझे पहले घर छत दोगे तो मैं तब तुमसे शादी करूँगी, मुझे चल। लेकिन तुम में एरोगेंस कितना है, कितना तुम अपने आप को समझती हो, हर एक को तो तुम उठा के सुना देती हो। कैसे लड़कों से शादी नहीं करनी जो मामाज बॉय हो। लाख उनके पास माँ बाप के पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो बड़े पॉजेसिव होते हैं। जिनके पास पैसा होता है ना, वो अपने बाज़ दफ़ा बच्चों को भी नहीं ट्रांसफ़र करने दे, उनको भी नहीं ट्रांसफ़र करते। वो चाहते हैं कि उनकी एक पॉकेट मनी बांध दी जाए ताकि वो उसी में रहें, और जो माँ बाप कहें उस पर येस कहें या नो कहें, वो उस पर पाबंद रहे। कहें कि खड़े हो जाओ या यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, या उनके पास टाइमिंग्स बना देते हैं कि ये मेरा टाइम है, इतना टाइम मेरे पास रहोगे, तुम अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते। जो मामाज बॉय जो इतना खर्चा तुम्हें दे दिया, तुम्हारी बीवी की पॉकेट मनी दे दी हुई है, अब किस बात का खर्चा, घर में खाना पक रहा है, घर में सारा कुछ है। अरे वंस इन अ वाइल तो उनको खाने पे जाने दो। रोज़ तो लोग रोज़ जाते हैं अपनी बीवियों को लेकर, लेकिन उन्होंने टाइम बनाए होते हैं। फिर माँ के घर में इस दिन जाएगी, इतने से बजे इतने बजे तक जाएगी, इतने से बजे इतने बजे वो वापस आ जाएगी। ये आज उसके खाने का वक्त ये है, बनाने का वक्त ये है, आज हम ये खाएंगे वो खाएंगे ये करेंगे, और बेटा जो है चुप तमाशा देख रहा है, और बीवी से जो कुछ कहा जा रहा है वो यस सर करती रहे। अगर ये चीज़ नहीं होगी, चाहे वो प्रेसिडेंट का भी बेटा होगा और वो मामाज बॉय होगा, अगर वो प्रेसिडेंट का भी बेटा होगा तो बिल्कुल मत शादी करना मामाज बॉय के साथ, सारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। याद रखो, मामाज बॉयज़ के साथ शादी करना मतलब अपनी ज़िंदगी को बेड़ा गर्क करना। इंडिपेंडेंट हो लड़का, माँ की भी सुने, बीवी की भी सुने, बच्चों की भी सुने, सबको लेकर चले, उससे करो जो इंडिपेंडेंट हो, डिसीजन मेकर हो, नॉट कि मामाज बॉय है और वो माँ जो कहेगी इतने उसको दे दो बस, इतने में ही गुजारा करेगी, या ये ऐसे करना है वैसे नहीं। बीवी को अभी लेकर नहीं जाना, उसका टाइम नहीं है, अभी मेरा टाइम है। या वो बीवी क्यों आगे बैठेगी, मैं पीछे बैठ गई, या बीवी आगे बैठ गई। इस पे भी रोना पिटना बहुत घरों में होता है कि बीवी कैसे आगे बैठ सकती है तुम्हारी। अरे भाई बैठ गई तो क्या हो गया, अब हम बूढ़े हो गए, हमें तुम चाहे आगे बिठाओ या पीछे बैठाओ, लेकिन आपका कर्टेसी सेक और वैसे भी तमीज़ तो ये है कि माँ को आगे बिठाओ, बीवी ना आगे बैठे। उस वक्त ये ज़रा थोड़ा सा सोच लो कि वो बड़ी है और वो माँ है, उसने उस बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे की वजह से तुम जो हो उस घर में आई हो, तो गिव योर मदर इन लॉज रिस्पेक्ट एज यू रिस्पेक्ट योर मदर, to give her the same respect, same love, and do care for her as you care for your mother. आजकल आपने देखा है कि एडिक्शन कितनी है, हर किस्म के आप देखें नशे चल रहे हैं, कितने नशे चल रहे हैं। लड़के घरों में तो कुछ नहीं बताते, बीवियों में भी कुछ नहीं बताते, बाहर दोस्तों में बैठे हुए हैं, टाइम भी किल कर रहे हैं, टाइम भी जा रहा है और नशा कर रहे हैं। बीवियाँ बैठी हुई बेचारी घर में देख रही हैं कि अब आता है अब आता है, वो झूमता झामता आ रहा है, बीवी को 2 गालियाँ भी सुना रहा है, तो ये कोई तरीक़ा नहीं होता। इस तरह घर नहीं बसते कि आप जो कुछ मर्ज़ी करें, जितना टाइम मर्ज़ी लें, बीवी को अटेंशन ना दें, बच्चों को अटेंशन ना दें, ख़र्चा अपना आप बाहर बढ़ा दें, बजाय इसके कि आप अपने सिगरेट वगैरह कम करें, अपने चाय वगैरह दोस्त वगैरह को कम करें एंटरटेन, क्योंकि अब आपका घर है, बीवी है, बच्चे हैं, आप उनको देखें। बूढ़े माँ बाप अगर हैं उनको देखें, अगर नहीं है तो आप अपने बीवी बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें, उनको पढ़ाई में देखें, उनके और जनरल हेल्थ देखें, उनको क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड्स हैं,
ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ اچھی باتیں کریں ان سے، آپ کی ایک اپنی نسل بڑھا رہے ہیں، اور وہ اس نسل کو بہت اچھی طرح آپ کو کیٹر کرنا ہے، ان کو لے کر جانا ہے۔ ماں ہی کیا ہر وقت رہے گی، باپ کا ڈر بہت ضروری ہے۔ باپ کا جب تک ڈر نہیں رہے گا بچوں کو، بچے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے باپ کا زیادہ گھر، آفس کے بعد گھر پر، اور اس کا اٹینشن بچوں میں ہونا چاہیے۔ وہ بچوں کو کیئر کرے، وہ بچوں میں اپنا پیار بھی دے اور ڈر بھی رکھے، تو اسی طرح گھر چلتے ہیں اور اسی طرح چلیں۔ اب باپوں نے بھی، مائیں بھی ٹی وی اور ٹیلی فونوں پہ سہیلیوں سے، اچھا یہ تم نے لیا، اچھا میں نے یہ لیا، میں نے یہ ڈریس ادھر سے سلوایا، یہ ڈریس ادھر سے خریدا، یوں کیا، یوں شاپنگ پہ گئی۔ اب تو یہ ہوتے ہیں، ہماری ماؤں کے تو 2-4 کپڑے سردیوں کے ہوتے تھے، 2-4 کپڑے گرمیوں کے ہوتے تھے، اور وہ اسی میں خوش ہوتی تھیں۔ 1-2 کپڑے بنا دیے جانے آنے کے لیے، وہ جانے آنے کے لیے ہوتے تھے۔ 2 قسم کے جوتے ہوتے تھے، بلیک اینڈ براؤن یا وائٹ ہو گیا، 2-3-4۔ اب تو ہر ڈریس کے ساتھ جوتا چاہیے اور پرس چاہیے، کہاں سے لائے گا؟ مرد چوری اور ڈاکہ ہی کرے گا نا، ڈاکہ ڈالے گا۔ پھر تم اس کو سناؤ گی ہیں کہ یہ میری سہیلی نے لیا، یہ اس نے لیا، یہ اس نے لیا، پھر یہ کیسے ایسے نہیں چلتے۔ کفایت شعاری سے گھر چلتا ہے، عورت کرتی ہے کفایت شعاری، یہ عورت میں جرمز زیادہ ہوتے ہیں۔ سیلف اوبسیسڈ لڑکیوں سے بالکل شادی نہیں کرنی چاہیے، جو اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے میں مگن رہتی ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہیں، اپنے آپ کو ذرا اللہ تعالیٰ نے ان کا رنگ صاف دیا ہوتا ہے، ذرا سا اچھی ہوتی ہیں شکل و صورت کی، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کہاں کی بیوٹیفل کہیں کی پرنسس ہیں، ہم جیسا تو کوئی نہیں، اور ہم جیسے تو کپڑے کوئی نہیں پہنتا، ہمارے دیکھو تو جوتے، ہمارے پرسز تو الگ سے ہوتے ہیں، ان کے فادر ذرا اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں، اچھی پوزیشنز پر ہوتے ہیں، تو ان کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، گھمنڈی لڑکی جو اپنے آپ کو ہر طرح سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتی ہے اور دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتی، چاہے ساس ہو چاہے نند ہو، یہاں تک کہ بیک آنسر ماں کو بھی کرتی تھی، اور وہی چیزیں آگے چلتی ہیں پھر، جبکہ ماں باپ نہیں اس کو روکیں گے تو وہی چیز وہ کیری کرے گی، اور وہی چیز وہ سسرال میں لے کر جائے گی۔ اپنے آپ کو، اپنے آگے وہ کسی کو نہیں سمجھتی، وہ اس کے اندر کوئی نخرہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی، اب یہ ایک چیز اس کے اندر، اس کے ادھر اپر پارٹ میں آ جاتی ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، دیکھو میں پہن اور کر ذرا اپنے بال بنا کے کیا خوبصورت لگتی ہوں مانا، لیکن ان میں ایک ایروگنس آ جاتی ہے، ان میں ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو، اپنے سامنے والوں کو کچھ نہیں سمجھتی، وہ ان کو بیک آنسر بھی کرتی ہیں، ان سے بدتمیزی بھی کر لیتی ہیں ایٹ ٹائمز، اور اپنے نوکروں کو بھی کچھ نہیں سمجھتی، دوسروں کو بھی، یہاں تک کہ نندوں سے بھی وہ بات اکڑ کے ہی کرتی ہیں۔ تو یہاں بتاؤ وہ کیا گھر بسا سکتی ہیں؟ یہاں بتاؤ کہ ان کی چل سکتی ہے؟ سسرال میں آپ جائیں گی، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ، اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا، کوئی نہیں برداشت کرے گا۔ شوہر برداشت کر لے گا چلو تھوڑا دن، جب اس کو سبھی کہیں گے، اس کے کانوں میں ڈالیں گے، ساس، نندے، دیورانیاں، جٹھانیاں، کہ تمہاری بیوی کیا ہے، ہماری بے عزتی کرتی رہتی ہے، یا ہمارے بچوں کو ڈانٹتی رہتی ہے، یا اپنے آپ کو بہت سمجھتی رہتی ہے، اتنی اکڑو خان آ گئی ہوئی ہے۔ جب وہ سارا وقت یہ باتیں سنے گا تو اس کا شوہر بھی اس کو ڈانٹے وانٹے گا، تو اس کا گھر پہ کیسے چلے گا؟ ایسی لڑکیوں کا جو اپنے آپ کو بہت سمجھتی ہیں، جو اپنے لیے سارا کچھ کرنا چاہتی ہیں اور دوسروں کا انہیں خیال نہیں آتا، ان کے گھر آخر برباد ہی ہوتے ہیں۔ وہ لڑکیاں جو مل جل کر رہتی ہیں، جو دوسری کی بات سن لیتی ہیں، چاہے آپ اپنی مرضی کر لیں، لیکن جو دوسروں کی بات سنتے ہیں، جی میں جی ملاتی ہیں، جی ہاں جی ماں جی، یا کوئی اچھے ورڈز بول لیتی ہیں، منہ سے اچھے الفاظ نکال لیتی ہیں، مسکرا کر دیکھتی ہیں، مسکرا کر جواب دیتی ہیں، تو ان کے گھر نہیں ٹوٹتے۔ تو آپ کو پولائٹ ہونا پڑے گا، ایروگنس نہیں ہونی چاہیے، آپ کسی کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں، آپ میں ایک صبر اور تحمل ہونا چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ ایسی لڑکیوں کے گھر بستے ہیں جو جن میں یہ کوالٹیز نہ ہوں، ان کے گھر بالکل نہیں بستے۔ بعض لڑکیاں تو بڑی پراؤڈلی کہتی ہیں، ارے میں تو کبھی، اور امائیں بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہائے ہماری بیٹی نے تو ہمارے گھر میں، ہم نے اتنے پیار سے رکھا، اس نے تو انڈا بھی نہیں ابالا، وہ تو کچن میں جاتی نہیں، ان کے پاپا بھی نہیں جانے دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں 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 میری بچی کہیں جل نہ جائے، اور یہ وہ تو بس ہارڈلی کبھی چائے بنا لے تو بنا لے، ورنہ وہ کھانا وانا نہیں پکاتی ہماری بچی۔ بڑے پیار سے کہتے ہیں، بڑے اس میں کہتے ہیں
سر میں کہہ رہے ہوتے ہیں بچی کو تو کھانا وانا نہیں پکانا آتا ہے، اس نے تو صرف پڑھائی کی ہے، مانا کہ پڑھائی کی ہے، مانا کہ وہ کچھ ہے، مانا کہ وہ اپنا اس کا کیریئر بڑا اچھا ہے، لیکن یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ اس نے تو صرف پڑھائی کی ہے، ابھی تو اس کو کچن میں جانے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ایسی لڑکیوں سے آپ کیسے شادی کریں گے؟ ایسی لڑکیوں سے آپ کیسے نبھائیں گے؟ تو ایسی لڑکیوں سے بھی شادی نہ کریں جو کہتی ہیں کہ نہیں ہم کچن میں نہیں جائیں گے، ہم کچن میں تو نہیں کچھ کر سکتے۔ ارے کچن میں نہیں جاؤ گے تو کیا شوہر کو کل کیا کھلاؤ گے؟ بچے ہو جائیں گے، بچوں کو کون کھانے کو دے گا؟ ہر وقت تو انسان کے پاس نوکر نہیں رہتا، وہ بھی چلا جاتا گاؤں۔ ہم تو جھاڑو پوچھا بھی خود لگا لیتے ہیں، ماسیاں نہیں آتی تو ہم تو جھاڑو پوچھا برتن سبھی کچھ کر لیتے ہیں، کپڑے بھی دھو لیتے ہیں، ٹانگ ٹوٹی ہوئے کھڑے ہو کر بھی کپڑے دھو لیتے ہیں، برتن دھو لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا اکڑ، یا یہ نہیں کرنا تو یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا تو یہ آتا ہے تو وہ نہیں آتا، سب کچھ آتا ہے عورت کو، سب کچھ کر سکتی۔ عورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دی ہے جو مرد میں نہیں ہے، وہ ہر چیز کو ہینڈل کر سکتی ہے، وہ ہر چیز کو برداشت بھی کر سکتی ہے، عورت میں زیادہ برداشت بھی دی ہے۔ تو یہ باتیں یاد رکھو کہ یہ چیزیں عورت سب کچھ کر لیتی ہے، عورت محنت بھی کر لیتی ہے، عورت محنت کے ساتھ ساتھ بچے بھی پال لیتی ہے۔ سو یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل کہ آپ ہر چیز کر سکتی ہیں۔ آپ یہ امپریشن دیں کہ آپ ہر چیز کر سکتی ہیں تو آپ کا گھر بسا رہے گا، آپ شوہر سے پولائٹ رہیں، لونگ رہیں، تو آپ دیکھیں آپ ماشاء اللہ یو ول ٹچ دا اسکائی۔ میں جس عورت میں ہوگی، میں ایروگنس ہوگی، وہ اپنے آپ کو ہر طریقے سے سمجھے گی کہ مجھ جیسے فنا خان تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھ جیسا تو پرفیکٹ کوئی ہے ہی نہیں، اور اپنی بڑائیاں جھاڑتی رہے گی، اپنے شوہر سے ڈرتی رہے گی، تو اس کا گھر نہیں بس سکتا کبھی بھی۔ ایک لڑکی ہے، اس کی 2-3 ڈیورسز ہو گئی ہیں، اس میں بہت ہے، اس میں مجھ جیسا وہ ڈریس ڈیزائنر ہے، ڈریس ڈیزائنرز تو کیا سے کیا بنی ہوئی ہیں، وہ بھی تھوڑا بہت اچھی ڈریس ڈیزائننگ کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا سمجھتی ہے اور اتنا منہ چلاتی ہے اپنے شوہر کے سامنے کہ اس کی 2 طلاقیں ہو گئی، اب وہ تیسری کے لیے میں نے اس کو کل پرسوں ایک لڑکا دکھایا، تو اس سے بھی وہ بات کرتے کرتے الٹ پلٹ باتیں کرنے لگ گئی۔ اچھا تم مجھے پہلے گھر چھت دو گے تو میں تب تم سے شادی کروں گی، مجھے چلو گھر نہیں تو اپارٹمنٹ کون سا پتہ نہیں کریک وسٹا وغیرہ سے کم کا تو میں اپارٹمنٹ لوں گی۔ یہ سوچو کہ تمہارے پاس بچے نہیں ہو سکتے، عمر تمہاری یہ ہو گئی، مانا کہ تم ذرا پیسے والوں کے گھر کی بیٹی ہو، شکل کی بھی اچھی ہو، لیکن تم میں ایروگنس کتنا ہے، کتنا تم اپنے آپ کو سمجھتی ہو، ہر ایک کو تو تم اٹھا کے سنا دیتی ہو، ابھی تمہاری بات کہیں پکی نہیں ہوئی تو تم نے کل اس آدمی سے بھی لڑائی کر لی۔ سوچو ایسے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، وہ بریک اپ ہر جگہ ہی ہو جاتا ہے۔